شوق تو نہیں میں کر سکتا ادھر تو کیونکہ ادھر فارمنگ ہی ہوتی ہے. فارم پہ میں کافی وزٹ کر چکا ہوں, جاتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. تو یو کے سے آپ نے یہ فارمولا یا یہ کہہ لیں کہ ایک آپ نے چیز نوٹ کی کہ ہم بہتر اپنی بکریوں کی پروڈکشن کیسے لے سکتے ہیں دودھ میں, سیکھا ضرور ہے میں نے وہاں سے سیکھا ہے اور پھر آپ پاکستان میں آئے اپنے دوستوں کو اس کی ایڈوائس کر رہے ہیں. جی, لیکن ایڈوائس سے پہلے میں نے خود اپنے جانور اپلائی کیا ہے, یہ ان کو دیا سارا کچھ, تو مجھے اچھی صحت جانور کی اچھی پروڈکشن ملی ہے. کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے اس میں کہا تھا ٹی ایم آر کبھی بھی بکریوں پہ استعمال نہ کریں. تو اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے نیچے کمنٹس آئیں گے کہ جی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ٹی ایم آر بکریوں کے لیے استعمال نہ کریں, یہ بکریوں کے لیے نہیں ہوتی, اور آپ اب خود ہی جو ہے ٹی ایم آر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو بھائی جان یہ آپ فیصل بھائی کا آپ نے سوال اور جواب میں نے جو کیا وہ سن لیا آپ نے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم بکرے کی, بھیڑ کی اور جو بریڈر ہوتے ہیں ان کی, اور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی, ان سب کی الگ الگ بناتے ہیں. ایسے ہی بالکل جی, بالکل سب کی ایک نہیں ہوتی, ایک نہیں ہوتی. سب کی جو لوگ ایک دیتے ہیں خوراک ساری, وہ نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہر جانور کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مختلف ہے. جی ملک صاحب, آپ نے ویڈیو کا جو مین پرپس تھا وہ اب آپ بتا دیں لوگوں کو کہ مین اتنی دور لاہور سے بلانے کا مقصد کیا تھا. جی مین صرف یہی ہے کہ خلاصہ ہے کہ کوئی کان نکوڑا قد نہیں ہے, صرف اور صرف آپ بکری لیں, اس کو خوراک دیں اور اس سے دودھ لیں, بس یہ مین مقصد ہے. آپ کو تکلیف دی, اور شکریہ فیصل بھائی کا جو کتنی دور سے آئے ہیں, اور آپ بھی بہت شکریہ. تو بس یہ مین مقصد ہے. جی السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز, اور میں ہوں اس وقت چیچا وطنی اقبال نگر میں, اور اس وقت ہم آئے ہیں ایک بار پھر ملک فاروق صاحب کے پاس. اور ملک فاروق صاحب جو آج سے 2.5-3 سال سے پریشان تھے بکری کے اور ایک مافیا کہہ لیں یا ایک بکری پال کی وجہ سے, اور اب جو ہے ان کی خوشحالی کا ایک راز ہے, اور وہ کیا راز ہے ملک صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. اور ملک صاحب آج بہت ہیپی ہیں, اور اس کی ریزن کیا ہے ابھی ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت ہے جی. اچھا ملک صاحب, میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے چہرے پہ بڑی رونق ہے, جی خوش ہیں. جی جی. اس خوشی کا راز کیا ہے؟ اس میں جی جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے جی تو اس وقت میری مایوسی اس لیے تھی کیونکہ مجھے جانوروں میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر میری فیصل بھائی سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, جو کہ انگلینڈ میں ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے بلکہ اپروچ کیا, انہیں پتہ چلا کہ میں پچھلے 3-4 سال میں لاس میں ہوں, جانوروں سے کوئی مجھے رزلٹ نہیں مل رہا. صحیح. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ نے جانوروں کو کس طرح رکھنا ہے. تو ماشاءاللہ آج بچے بھی آئے ہیں, اور مین بکریوں کی صحت بھی ہے, بچوں کی صحت بھی ہے, اور مین جو تھا کہ پہلے ہمیں دودھ لینا پڑتا تھا, اب یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب دودھ کو کریں کدھر. تو اس وجہ سے میں خوش ہوں. چلیں جی, ہم بڑے خوشی کی بات ہے, اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے میں لاہور سے آیا ہوں. اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے فیصل ذیشان صاحب ہیں جو کہ ملک صاحب کے دوست ہیں, یو کے سے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا, آپ کو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایسی ایڈوائس دی کہ ملک صاحب خوش ہو گئے, جو کہ اتنے بکری پال ان کو خوش نہیں کر سکے, اور آپ نے ان کو خوش کر دیا. تو ایسے کیا فارمولا آپ نے دیا ان کو؟ جی ماشاءاللہ جی, ملک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا, تو وہاں پہ میں نے ملک صاحب کو اپروچ کیا. ملک صاحب کافی اپسیٹ تھے, پریشان تھے. تو میں نے سوچا کہ چلے اگر میں ملک صاحب کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے. تو ملک صاحب جہاں پہ اسٹرگل کر رہے تھے وہ تھی خوراک. صحیح. کیئر ملک صاحب کی ٹھیک تھی, لیکن خوراک کی وجہ سے ملک صاحب کافی اسٹرگل کر رہے تھے. تو وہ پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر مجھے سنیں, 1 ماہ تک مجھے فالو کریں. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا جو فارم ہے نیگیٹو جا رہا, انشاءاللہ یہ پازیٹیو ہو جائے گا. تو وہ مین وجہ تھی اس کی خوراک, جو بکریوں کو خوراک جو دے رہے ہیں ادھر پاکستان کے اندر, وہ ٹوٹلی غلط ہے. اچھا, صحیح نہیں دے رہے خوراک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی خوراک سب جانوروں کے لیے دی جا رہی ہے, اور اس کے اندر بھی یوریا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بکریوں کو. تو اس وجہ سے پھر ملک صاحب کا جو نقصان تھا, وہ جو باہر سے خوراک انہوں نے خریدی, اس کی وجہ سے نقصان ہوا ان کو. تو پھر میں نے ملک صاحب کو فیڈ بنا کے بھیجی اپنے شوق سے,
میرا شوق ہے فیصل آباد کے اندر، صحیح، میں نے ماشاء کیا اللہ، ہوا چھوٹا سا شوق. ٹھیک ہے. جو خوراک میں دے رہا تھا اپنے جانوروں کو، دودھ کی پروڈکشن اور بچوں کے لیے اور گوشت کے لیے، تو سیم خوراک میں نے ملک صاحب کو بھیجی ہے. تو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک صاحب کے جانور، دودھ کی پروڈکشن بھی ڈبل ہو گئی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ اچھے آ رہے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، اور جانور آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک آپ ہے. دیکھیں. اچھا، ہم بات کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جانور بھی دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ہم ایز اے پروف کے طور پہ، جیسے کہ یہ سامنے دیکھ لیں، پیچھے ہوانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو یہ بکریوں کی یا یہ جانوروں کی کنڈیشن نہیں تھی. ملک صاحب میرے خیال سے ہم اندر چلتے ہیں اور اب ہمیں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں لوگوں کو نا کہ بکری میں بیسیکلی کس چیز کی کمی ہوتی ہے اور کہ خوراک میں کیا کیا چیزیں ہمیں ایڈ کرنی چاہیے جس سے بکری کی صحت بھی اچھی ہو، دودھ بھی اچھا ہو، اور اس میں جو ہے نا بچوں کی بھی جو گروتھ ہے وہ پرفیکٹ ہو. بکری ماشاءاللہ صحت اس کی، ٹھیک ہے. فرنٹ سے یہ خوراک چیک کریں ذرا، فرنٹ اس کا بکریوں کا نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو باہر سے خوراک آپ ڈالیں گے نا لے کر، بکری ایسی نہیں بنے گی. اوپر سے دیکھیں اس کی صحت ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو اس کے پیچھے سے دکھاتا ہوں. ہمارا اس کا ایسے پکڑ کے رکھیں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی یہ ہوانے کی گروتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. یہ اس کے تھن کم بن رہے ہیں اور ہوانے کی جو ہے نا آرڈر کوالٹی وہ بن رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مین مقصد ہوتا ہے آرڈر کی کوالٹی اگر ڈیولپ ہوگی جی تو پھر بکری دودھ دے گی. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی صحت دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا، یہ کتنے کی مہینے کی پریگننٹ ہے ملک صاحب؟ یہ آلموسٹ لاسٹ ڈے میں ہے کہہ لیں کہ، یعنی کہ 4 منتھ ابف ہو گئی ہے. ہاں جی ہاں. 4 منتھ ہونے ابف والی ہے، ریڈی ٹو بریڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ہم نے دکھا دیا، ایک دو اور بکریاں ہم اور دکھاتے ہیں. جو مین پرپز ہے وہ ہے خوراک کا. جی ملک صاحب، وہ بکری کوئی بھی دیکھ لیں، سبھی سیم ہے. ہاں، کوئی بھی دیکھ لیں. اچھا، میں آپ کو جو ہے نا ویسے ایک جو ہے نا وزٹ کروا دیتا ہوں بکریوں کا. یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ بکریوں کا جو پیچھے ہوانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دودھ سے بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، ملک صاحب کی ویڈیو بنائی تھی، تو بکریوں کی نہ تو اس طرح صحت تھی، جیسے کہ یہ دیکھیں کمر سے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور نہ ہی بکریوں کی پیچھے نیچے دودھ تھا، جس کی وجہ سے مین پرپز جو تھا وہ ملک صاحب زیادہ جو پریشان تھے وہ یہ تھے کہ بکری بچے تو دے دیتی ہے، دودھ نہیں پورا کر پاتی، اور اس کے لیے علیحدہ گائیں رکھی ہوئی تھی جو کہ وہ سامنے ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور بکریوں کو بچوں کو دودھ پورا کرنے کے لیے علیحدہ گائیں کا دودھ دینا پڑتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ یہ بکریاں جو ہیں خود جو ہے بچوں کو دودھ دے رہی ہیں پورا. تو اصل مین پرپز جو ہے ہم یہی آپ کو دکھانے آئے ہیں، اور یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب فیصل بھائی مجھے مزید بتائیے گا فیڈ کے حوالے سے کہ جو آپ نے فیڈ تیار کی ہے وہ کیا ہے؟ جی، فیڈ خود تیار کرتے ہیں باہر سے اسٹاک لے کر. ٹھیک ہے. دانہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، کھلیں وغیرہ، میلز وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیرہ راب ملائسز وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مشین ہے ہمارے پاس جس سے ونڈا تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ ایک ونڈا تیار کر رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. ونڈا اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ونڈے کا مطلب ٹی ایم آر. ٹی ایم آر. جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ٹی ایم آر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ بکری اور بکرو دونوں کے لیے ہے؟ نہیں جی، بکریوں کے لیے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بکروں کے لیے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بریڈرز کے لیے اور ہوتا ہے. قربانی والے جانوروں کے لیے اور فارمولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر چیز کا آپ نے جی جی ریشو نکالی ہے. کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہر جانور کا نا اپنا جیسی اس کی کنڈیشن ہوگی اس مطابق آپ دیں گے اس کو چیز، خوراک اس کی. یعنی ٹھیک ہے. بچوں کے لیے کڈ سٹارٹر جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ علیحدہ بنا کے دیتے ہیں، جو کہ ملک صاحب استعمال کر رہے ہیں اپنے جانوروں پہ. صحیح ہے. تو یہ ٹوٹل مختلف ہوتا ہے. اچھا، میں ملک صاحب کی طرف آؤں گا. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے مہینے ہو گئے آپ کو استعمال کرتے ہوئے؟ یہ مجھے تقریباً کہہ لیں کہ تقریباً 3 ماہ ہو گئے. 3 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بچے جو ڈیلیور ہوتے تھے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی؟ جو اب ہوئے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ جو پہلے تھا نا جی کہ ایک تو بچے بیمار ہو جانا. اچھا. ایک تو انہیں وہ ڈائریا کہہ لیں وہ ایشو ہونے، پلس دودھ میں ایشو ہونا کہ سم ٹائم اس کی ماں کا دودھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو جب سے یہ خوراک شروع کی ہے اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ایک تو کہہ لیں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں، کوئی ایشو نہیں ہوا، اور ایک دودھ دے رہے ہیں بچوں کو، ہیلدی دودھ ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوا.
प्लस किड स्टार्टर है बच्चों को, वो स्टार्ट किया आफ्टर 10 डेज, जो मतलब 10 दिन के ऊपर के बच्चे हो गए तो उनको किड स्टार्टर। मगर ये है कि जो फैसल भाई ने जो हमें फीड दी है ना, उससे मैं 100% मुतमईन हूँ। ठीक है, यानी कि आपको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिला जो आप चाह रहे थे, जी, जो जो मेन मैं चाह पर्पस था हाँ जी फार्मिंग का, वो आपका पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। जी, आ गया नज़र 3 माह में जी, जब से जो फीड शुरू की है। कह लें कि एक दफ़ा भी नहीं हमें किसी जानवर में इशू आया, सही है, एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। अच्छा कि माशाल्लाह। ये देखें मौसम भी चेंज हुआ, जब मौसम चेंज होता था तो हमें बहुत सारे इशू स्टार्ट हो जाते थे कि बकरियां बीमार होना शुरू हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि माशाल्लाह जी, ठीक है, मैं खुश हूँ कि चलें। हमारी दवाइयों से जान छूटी और दूध बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं मलिक साहब व्यूवर्स को ये बताता चलूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने इसमें कहा था TMR कभी भी बकरियों पे इस्तेमाल ना करें। तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे नीचे कमेंट्स आएंगे कि जी आपने खुद ही कहा था कि TMR बकरियों के लिए इस्तेमाल ना करें, ये बकरियों के लिए नहीं होती, और आप अब खुद ही जो है TMR को प्रमोट कर रहे हैं। तो भाईजान, ये आप फैसल भाई का आपने सवाल और जवाब मैंने जो किया वो सुन लिया आपने, कि उन्होंने कहा कि हम बकरी की, बकरे की, भेड़ की, और जो ब्रीडर होते हैं उनकी, और जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनकी, इन सब की अलग अलग बनाते हैं, ऐसे ही जी है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सबकी एक नहीं होती, एक नहीं होती खुराक। सबकी जो लोग एक देते हैं खुराक सारी, हाँ वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि हर जानवर की रिक्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, ठीक है, दूध देने से पहले और क्रॉस होने से पहले, या जो पट्ठें होती हैं 6 माह की, उनकी मुख्तलिफ होती है, उनकी सही। तैयारी के लिए मुख्तलिफ होती है। सारी खुराक एक नहीं आप दे सकते। सही। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, खुद मुख्तलिफ खाते हैं, इसी तरह जानवरों का भी यही होता है। अच्छा, मैं एक बकरी और दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली, और इधर मैं खुद जाता हूँ, और ये देखें जी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समटाइम जो है ना, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम इसमें जो है क्या गलती कर रहे हैं। ख़ासकर बकरियों के मसले में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप बेहतर ये है कि आप बजाय ये तजर्बे करें, आप किसी एक्सपेरिमेंट, जो दोस्त हैं जिन्होंने तजर्बे किए में, आप उनसे मशवरा कर लें। मशवरा हमारे दीन में भी जो है वो एक अमानत समझा गया है, और फैसल भाई ने इस वक्त बड़ी ईमानदारी से अपना मशवरा दिया है। अच्छा फैसल भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, और मुझे ये बताएं कि अब आप जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं जी, वो आपके, क्योंकि आप यूके से स्पेशल आए हैं यहाँ पर, और आपने मुझे इनवाइट किया, मैं लाहौर से यहाँ आया हूँ आपके पास, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि व्यूवर्स के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, क्या आप अपनी प्रमोशन के लिए बुलाया? नहीं, आप सेल करते हैं? वंडा सेल नहीं करता मैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो, कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा हो, या कोई चाह रहा हो कि उसको प्रोडक्शन नहीं आ रही, या वो दूध नहीं ले पा रहा, तो मैं उसको बना के दे सकता हूँ, बना के दे ठीक है? सकते हैं। लेकिन जो सेल वाला काम है वो नहीं हम करते, लेकिन हेल्प जरूर मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने मलक साहब की हेल्प की है, मलक साहब को मैंने चीज़ें बना के भेजी हैं, ठीक है जी, उस सेंस में मैं बना के दे सकता हूँ। आप किसी को चाहिए हो तो आप अपना नंबर दे दें ताकि लोग आपसे रब्ता भी कर सकें। नंबर मेरा 0044 ठीक है, 794441 88805। अच्छा, ये यूके का नंबर? यूके का नंबर है मेरे पास, यही नंबर है। अच्छा, ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते जी, हैं, ठीक है। नहीं जी, नंबर नीचे आ गया, मैं इसको जो है स्क्रीन पे चला भी दूंगा। और अब आ जाती है जो लास्ट बात है, जो मेन पॉइंट है। मलिक साहब, हम बच्चे भी दिखाएंगे अभी, तो मुझे ये बताएं कि अब सारी चीज़ें तो हमने एक दिखा दी, आप मुझे बताएं कि एक फार्मर को, ठीक है, कैसे पता लगेगा उसकी बकरी को किस चीज़ की कमी है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगर ये हमारी फीड के बारे में, जो ये फीड के हवाले से, क्योंकि जैसे मलिक साहब हैं, मलिक साहब 3 साल बड़े परेशान रहे। मैंने जब वीडियो बनाई उस वक्त बड़े मायूस थे, लेकिन आज माशाल्लाह मलिक साहब के चेहरे पे रौनक भी है, और मुझे खुशी भी है कि माशाल्लाह फार्म पे आके भी अच्छा लग रहा है कि सारे बकरियों के नीचे दूध नज़र आ रहा है। पहले किसी बकरी के नीचे दूध नहीं था, तो मेन पर्पस बकरी का जो होता है वो दूध ही होता है। तो अब ये कैसे आप जो है ना इसको डिफेंड करेंगे, या यूं कह लें कि एक बकरी, मिसाल के तौर पे ये 4 बकरियां हैं, ठीक है, और बकरे हैं, आप कैसे इसको पॉइंट आउट करेंगे कि यार इस बकरी में ये चीज़ों की कमी है और ये चीज़ें होनी चाहिए, और बकरे में ये चीज़ की कमी है, इसको ये होना चाहिए? आपने कोई रिसर्च की हुई है, कोई आपका एक्सपेरिमेंट हो
یا کوئی آپ کی تجربہ کوئی اپنا شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. اچھا جی، میں خود شوقین ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کافی یعنی 30 سال تقریباً ہو چکے مجھے شوق کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہ سیکھتے سیکھتے اب اس پوائنٹ پہ میں پہنچا ہوں کہ خوراک ہی سارا کچھ ہے بکری کی. اور خوراک جو مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے آپ کو باہر، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، وٹ ایور جہاں پہ بھی خوراک ساری وہ ناقص ہے، وہ بکریوں کے لیے نہیں بنائی جا رہی. صحیح. بکری کی خوراک جو ہوتی ہے وہ اسپیشل ہوتی ہے، کیونکہ بکری ایک خود نازک جانور ہے، سینسٹیو ہے، اور اس کا نخرہ بہت ہوتا ہے بکری کا. تو اس کے لیے آپ کو اس کی اسپیشل خوراک ہی دینی پڑے گی. اور اسپیشل خوراک میں آتا ہے اس کی اچھی پروٹین ہو جو باڈی کے اندر جذب ہو، ٹھیک ہے، اور اچھا دانہ ہو، مثلا چنے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں اپنے ونڈے کے اندر. تو فیڈ ہی سارا کچھ ہوتی ہے. اگر آپ باہر سے فیڈ لے رہے ہیں تو باہر کی جو فیڈ آ رہی سستی تو آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاکسن ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر یوریا کھاد جو ہوتی ہے وہ ملائی جاتی ہے تاکہ اس کی پروٹین پوری کرنے کے لیے. یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ یوریا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 2 نمبری کا. یہاں پہ پیور خوراک جو ہے نا، میلز وغیرہ، کھلیں وغیرہ وہ ڈالی گئی ہیں. اس لیے آپ کو یہ اچھا، کچھ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس وقت پڑا ہوا ہے ٹی ایم آر یا ونڈا جو آپ کا تیار ہے تو وہ تھوڑا سا ہم دوستوں کو دکھا بھی دیں. دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپروکسیمیٹلی کتنی بکریوں کے لیے کتنا ونڈا ہونا چاہیے اور ایک بکری کا کتنا خرچہ ہوگا؟ جی، بکری 50 کلو کی اپروکسیمیٹلی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، 50 سے 60 کلو. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پیسوں کا اگر حساب لگائیں تو 200 روپے کا ونڈا وہ ضرور کھائے گی، ٹھیک ہے نا، یا ٹی ایم آر کہہ لیں یا ونڈا کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ ضرور کھائے گی اگر آپ نے پروڈکشن لینی ہے. اگر آپ نے بس اس کو کم کھلانا ہے یا کچھ دینا نہیں ہے تو پھر بکری آپ کو پروڈکشن نہیں دے گی، لیکن آپ کا 100 روپیہ ضرور بچ جائے گا. تو اگر آپ پیسے پورے لگائیں گے، فیڈ پوری دیں گے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو بکری انشاءاللہ رزلٹ دے گی جیسے ملک صاحب نے لی ہیں. یعنی کہ ایک دن کا آپ 200 روپے خرچہ بتا رہے ہیں یا ایک ٹائم کا؟ نہیں، ایک دن کا، ایک دن کا ٹوٹل صبح شام کا. جی. اچھا، اب آ جاتا سوال، جو آپ فیڈ بتا رہے ہیں یا جو ٹی ایم آر بتا رہے ہیں یہ 12 مہینے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں جی، 12 مہینے. اس میں صرف چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ اب سردیاں آ رہی ہیں، اب تھوڑا سا ہم ونڈے کو گرم کر دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ہیٹ جنریٹ کرے جانور. ٹھیک ہے. اور جب گرمیاں آئیں گی تو پھر ہم وہ جو گرم چیزیں ہوتی ہیں وہ کم کر دیں گے، ٹھنڈی چیزیں ڈال دیں گے. لیکن جو ونڈے کی جو طاقت ہوگی وہ سیم ہی رہے گی، پروڈکشن آپ کو سیم ہی آئے گی. سیم ہی آئے گی. اچھا، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ بھی نہ لیجئے کیونکہ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. یہ ٹی ایم آر تو کوئی اور بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے ٹی ایم آر اور ان کے ٹی ایم آر میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ یعنی کہ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ جو میں فیڈ دے رہا ہوں اپنے جانوروں کو، میں اپنی ہی بات کروں گا یا ملک صاحب کی، کہ جو ملک صاحب کو فیڈ بنا کے دی ہے اس کے اندر ساری چیزیں پیور ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لمٹ کے اندر رکھی گئی ہیں. ہر چیز کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے حوانے کو کیسے انکریز کرنا ہے وہ بھی چیزیں ہیں، اور دودھ کو کیسے بڑھانا ہے وہ بھی چیزیں ونڈے کے اندر ہیں، اور بکری کی صحت کیسے مینٹین رہے. اور دوسری مین بات کہ بکری وہ فیڈ کھا کے، ونڈا کھا کے، کہ اگلی پریگنینسی کے لیے کیسے ریڈی ہوتی ہے، وہ چیزیں ساری مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ فیڈ تیار کی گئی ہے جو کہ ملک صاحب استعمال کر رہے ہیں. ملک صاحب، جو بچے ہیں وہ ذرا دکھائیں دوستوں کو. اور پہلے آپ بتاتے تھے کہ بچوں کے لیے اسپیشل بندہ اوپر بیٹھا ہوتا تھا اور جناب اس کو کبھی کبھی ہاتھ کا بھی استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ نے کہا کہ بکری کسی کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، بچے سب بکریوں نے خود ہی دی ہیں. جی ایسے ہی ہے، یعنی کہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی بکری، ٹھیک ہے، اور اس لیے آپ زیادہ مطمئن ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. اچھا، بچے ہم دکھانا چاہیں تو اندر چلیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، ہم اندر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اندر جا کے آپ کو بچے دکھاتے ہیں. اچھا جی، یہ سارے بچے ہیں جناب، یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اور یہ بچے کیونکہ ہم اس سائڈ پہ ہیں، ادھر جائیں گے تو بچے ذرا تنگ کریں گے، اور بچوں کی جو صحت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ملک صاحب، اس میں کتنے مہینے کے بچے ہیں؟ جی، یہ میکس جو ایج ہے نا 1 مہینہ اور 4-5 دن کے ہیں. 1 مہینہ 4-5 دن کے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جیسے یہ کالا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے بچے دکھائے تھے، بچے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھے پہلے بھی، لیکن اب صحت کے لحاظ سے دیکھیں تو صحت کے لحاظ سے ماشاءاللہ سارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ چوڑے ہیں، ہڈی چوڑی ہے اور مضبوط ہڈی کے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈبل ہڈی کے مضبوط ہڈی کے جانور ہیں. جیسے کہ یہ دیکھ لینا
ٹھیک ہے. اس کی کمر ہی دیکھ لیں آپ اوپر سے اور نیچے پیر دیکھ لیں. اور ادھر دوسری سائڈ پہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ جو ہے بچے سارے اوپر چڑھ جائیں گے تو ویڈیو نہیں بنانے دیں گے, ٹھیک ہے. اور بچے میں آپ کو ادھر ہی سے دکھا رہا ہوں. اور یہ دیکھیں, یہ بچہ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اوپر سے, ٹھیک ہے. ان کی کمر میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ بھی بچے ہیں اور ماشاءاللہ کمر دیکھیں کتنی چوڑی اور ماشاءاللہ مضبوط پیر کے جانور ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں کہ ملک صاحب یہ جو پہلے بچے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح گروتھ کر کے کتنے مہینے میں اس طرح آپ کو رزلٹ ملتا تھا, اور یہ 1 مہینہ 10 دن میں جو ملے اس کا کیا ان کو بھی فیڈ دے رہے ہیں؟ جی ان کو بھی فیڈ شروع کرائی ہے یا نہیں کرائی؟ جی فیصل بھائی نے جو دی اب شروع کروا دی ہے, دن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات آ گئی گروتھ کی, تو یہ والے بچے جو میرے پہلے 7-8 ماہ والے بچے ہیں ان کو یہ کراس کر جائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھنے میں بھی پتہ لگ رہا ہے. جی جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسٹرانگ اچھا دودھ ملا, بیماری نہیں آئی ان میں, اور گروتھ آپ کے سامنے. میں چاہ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے نا ذرا باہر نکال کے دکھائیں روشنی میں, 1-2 بچے, تاکہ ہم ذرا اچھی طرح ان کو تسلی کرا دیں. فیصل بھائی کیا یہ فیڈ جو بتا رہے ہیں آپ یہ ہے کڈ سٹارٹر بچوں کے لیے ٹھیک ہے. اسپیشل بنایا گیا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کڈز کی جو فیڈ ہوتی ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے. اچھا. تو یہ کڈ سٹارٹر بنایا ہے ٹھیک ہے میش فارم میں, کافی باریک ہے تاکہ بچے اچھے طریقے سے کھائیں اس کو اور ہضم اچھے طریقے سے کریں. صحیح. اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی صحت اور ان کا ویٹ گین کرنا. آپ دیکھیں یہ کیسے اچھے طریقے سے کھا رہا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں بچے ہم نے نکلوائے ہیں باہر اور اندر بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بچے بڑے ایکٹیو ہیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی, اور بچوں کی شائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور بچوں کے پیر بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے خاصے موٹے اور مضبوط ہڈی کا جو ہے بچہ ہے. یہ 1 مہینے کا ملک صاحب, 1 مہینے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کو نیچے چھوڑیں ذرا, نیچے پیر اس کے جو ہے نا, یہ دیکھیں, فیصل بھائی یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. آپ شائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بچہ بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. ابھی سے چھاتیاں ان کی دیکھیں ماشاءاللہ بننے والے بچے ہیں اور چوڑے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیر دیکھیں ان کے, پوائنٹس چیک کریں ان کے, یہ دیکھیں. اور یہ یعنی کہ سارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ اچھی صحت والے ہیں اور موٹی ہڈی کے جانور ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں پیر میں ان کے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. اور ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے. آپ دوستوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں, کیونکہ آپ اسپیشل UK سے یہاں پر ملک صاحب کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ملک صاحب بھی ماشاءاللہ آپ سے بڑے راضی ہیں, خوش ہیں, اور الحمدللہ رزلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا اچھا ہے. تو آپ دوستوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو فارمرز ہیں, وہ اپنی بکریوں کے لیے کیا کریں, اور کیا اس سے بکری مہنگی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی, بکری کوئی, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ سستی بکری ہے. بکری میں یہ ایڈوائز کروں گا, جیسے میں نے بکریاں لی ہیں ساہیوال منڈی سے میں نے لی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی منڈی آپ لے سکتے ہیں, یعنی کہ کسی منڈی آپ کسی بھی علاقے سے لے لیں. کوئی کتنے کی بکری ہونی چاہیے؟ بکری کی پرائس 40,000 50,000 60,000 بس, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں. ٹھیک ہے. خوراک اچھی دے دیں. وہی بکری آپ کی اگر مثال کے طور پر 50 کی لیتے ہیں, اس کو 50,000 سال کا آپ کھلا دیں, 60,000 کھلا دیں, وہی بکری آپ کی 3 لاکھ کی ہو جائے گی آٹومیٹکلی. یعنی کہ اچھی صحت بکری ہوگی. جب آپ 2 لاکھ کی بکری لیتے ہیں, پٹ لیتے ہیں, اور آپ ڈالتے ہیں اس کو جو مارکیٹ کے اندر ٹاکسن والے ونڈے یا کہہ لیں کہ یوریا والے, تو 2 لاکھ کی بکری آپ کی 1 لاکھ کی رہ جاتی ہے اور پروڈکشن بھی نہیں آپ کو آتی. صحیح ہے. تو بہتر یہ ہے 30 40 50 ہزار کی بکری لیں. یعنی کہ 50 سے, کیونکہ اب وہ 30 40 والا کام مشکل ہو گیا ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ 50 سے 70 ہزار والی بکری لیں. جی ایسے کر لیں, چلیں ایسے کر لیں, کیونکہ آپ UK سے آئے ہیں تو یہاں کی منڈی کا آپ کو آئیڈیا دی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو 50 سے 70 والی بکری لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ خرچہ کریں اچھی خوراک, تو وہی بکری آپ کی جو آپ خواہش کرتے ہیں نا 3-4 لاکھ والی بکری بنے گی, تو وہ بکری بن جائے گی. ایسے ہی ہے. بکری کیسے بنے گی؟ دودھ کی پروڈکشن اچھی ہوگی, کھانا اچھا بنائے گی. یہ صرف خوراک کی وجہ سے ہوگا, ویسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف کوئی بھوسے وغیرہ ڈال لیں یا صرف ڈرائی لوسن ڈال لیں, تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کا جانور بنے یا پروڈکشن دے. آپ کو ڈرائی میٹر کے ساتھ ونڈا لازمی دینا ہوگا, جو کہ
TMR بھی آپ کہہ سکتے ہیں مکس کر کے. اچھا آخری میرا سوال اور اس پہ ویڈیو کا اینڈ کریں گے, کیا UK میں بھی کوئی آپ نے ایسا شوق یا کوئی ایکسپیریمنٹ یا کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے فارم؟ میں نے جی شوق تو نہیں میں کر سکتا ادھر, تو کیونکہ ادھر فارمنگ ہی ہوتی ہے. فارم پہ میں کافی وزٹ کر چکا ہوں, جاتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. تو UK سے آپ نے یہ فارمولا یا یہ کہہ لیں کہ ایک آپ نے چیز نوٹ کی کہ ہم بہتر اپنی بکریوں کی پروڈکشن کیسے لے سکتے ہیں دودھ میں, سیکھا ضرور ہے میں نے وہاں سے سیکھا ہے, اور پھر آپ پاکستان میں آئے اپنے دوستوں کو اس کی ایڈوائس کر رہے ہیں. جی لیکن ایڈوائس سے پہلے میں نے خود اپنے جانور اپلائی کیا, یہ ان کو دیا سارا کچھ, تو مجھے اچھی صحت جانور کی اچھی پروڈکشن ملی ہے, اور گوشت بھی اچھا ہے اور دودھ بھی اچھا ہے. بالکل. اور بچوں کی جو mortality ریٹ کم ہو گیا ہے, الحمدللہ نہیں ہوتا, میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیل اسپیشل جو لوگ دیتے ہیں, تیل کے پیچھے لگایا ہوا لوگوں کو, بکری کو تیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جب یعنی کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس میں ہر چیز ایڈ ہے, سارا کچھ اس کے اندر ایڈ ہے. جب آپ تیل علیحدہ دیں گے وہ بھی آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہے, اور باقی تیل سے جو جانور ہوتا ہے نا وہ خراب ہوتا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس کا کہ تیل دینے سے جانور خراب ہو رہا ہے, پہلے نہیں پتہ چلتا. تو فیڈ کے اندر, ونڈے کے اندر سارا کچھ ہے, آپ کو ایکسٹرا دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز. یعنی کہ جو آپ تیار کریں اس میں ہر چیز آپ نے ایڈ کر دی, سارا کچھ ہے اویلیبل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایکسٹرا کسی کو اسپیشل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر آپ نے مزید پوچھنا ہے کہ ملک صاحب کیا دے رہے ہیں, ملک صاحب سے پوچھ لیں کہ ایکسٹرا کچھ دے رہے ہیں یا نہیں, وہ کلیئر کر دیں گے آپ کو. جی ملک صاحب, آپ نے ویڈیو کا جو مین پرپس تھا وہ اب آپ بتا دیں لوگوں کو کہ مین اتنی دور لاہور سے بلانے کا مقصد کیا تھا. جی مین صرف یہی ہے کہ خلاصہ ہے کہ کوئی کان نکوڑا قد نہیں ہے, صرف اور صرف آپ بکری لیں, اس کو خوراک دیں اور اس سے دودھ لیں, بس یہ مین مقصد ہے. آپ کو تکلیف دی, اور شکریہ فیصل بھائی کا جو کتنی دور سے آئے ہیں, اور آپ بھی بہت شکریہ. تو بس یہ مین مقصد ہے جی اس ویڈیو کا. جی جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا, اور جو چیزیں ہم نے دکھائیں جو بتائیں وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور TMR کا جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ TMR بکری کا علیحدہ ہوتا ہے, جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں TMR بکریوں کے لیے نہیں ہوتا, تو وہ اس چیز کا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے سوال کیا ہے. بکریوں کا TMR الگ ہوتا ہے, بکروں کا الگ ہوتا ہے, جو کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بکروں کا, بکری کا, اور جو قربانی کے جانور ہیں اور جو بریڈر ہیں ان سب کا الگ ہوتا ہے, ایک جیسی چیز سب میں نہیں ہوتی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی لائک کریں, شیئر کریں, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.